بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں کہ کیا صلاۃ التسبیح با جماعت پڑھ سکتے ہیں؟ گھر میں خواتین صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھ سکتی ہیں؟ عمران صاحب نہیں پڑھ سکتی ہیں، صلاۃ التسبیح کی جماعت جائز نہیں ہے۔ شب قدر میں کون سے اعمال کریں؟ شہباز صاحب کراچی سے، شب قدر میں کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ تو بھائی شب قدر گزر گئی، شاید ہم سوال ہمیں لیٹ ملا ہے، لیکن بہرحال آئندہ بھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو شب قدر میں جو اعمال ہیں وہ بلکہ رمضان کی آخری رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو شب قدر میں ایک دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعا خوب کثرت سے پڑھنی چاہیے، مانگنی چاہیے بلکہ، اور باقی وہی اعمال جو نمازیں ہیں اور تلاوت ہے، دعا ہے، وہی کوئی خاص اعمال نہیں ہے اس میں، بس دعا ہے کہ حدیث میں آتی ہے کہ اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے۔ کیا روزے کی نیت کے بعد کچھ کھا سکتے ہیں؟ بلال صاحب دادو سے، کیا سحری میں روزے کی نیت کے بعد کچھ کھایا پیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، کھایا پیا جا سکتا ہے جب تک کہ صبح صادق نہیں ہو جاتی۔ رمضان میں شوہر کے لیے دن میں کھانا پکانا۔ زرین کاشف فیصل آباد سے، میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہوں، میری شادی کو 2 سال ہوئے ہیں، پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے جس سے شوہر کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی 19 سال کی ہے۔ میرے شوہر اور بڑی بیٹی کو 2 سالوں سے میں نے شوہر اور بڑی بیٹی کو 2 سالوں سے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ میں ان کے لیے ناشتہ بھی بناتی اور دوپہر کا کھانا بھی بناتی ہوں اور وہ ہمارے ساتھ افطار بھی کرتے ہیں۔ کیا میرے لیے روزے کی حالت میں ان کے لیے خدمت کرنا جائز ہے، جبکہ میرا اس چیز کا بالکل بھی دل نہیں کرتا؟ نام اناؤنس نہیں ہونا چاہیے تھا ایسے موقع پہ، خیر اب ہو گیا ہے، انہوں نے لکھا بھی ہے، نام چھپایا بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، شوہر اگر اور ان کی جو بیٹی ہے نا وہ روزہ نہیں رکھتے تو اصل تو یہی ہے کہ آپ ان کے لیے کھانا وانا نہ پکائیں، لیکن آپ کو اگر خطرہ ہے کہ شوہر سختی کریں گے آپ کے اوپر اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں تو پھر مجبوری میں آپ بنائیں ان کے لیے کھانا، اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے، اور شوہر کو محبت سے سمجھائیں بھی، ان کی ہدایت کے لیے بھی دعا کریں۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جو روزے دار ہوتا ہے اور گھر میں کسی نے بلا شرعی عذر روزہ رکھا ہو، اس کو کھلانے کے انسان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ تبھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مزدور دن میں مزدوری کر رہے ہوتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے اور پھر آپ سے پانی مانگے، کھانا مانگے، تو ان کو نہ دیا کریں، ان سے کہیں کہ بھائی خود ہی پیو، خود ہی کھاؤ جا کے۔ یا کوئی بھی روزہ خور ہو جس نے شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑا ہوا ہو، جب وہ رمضان میں دن میں آپ سے کھانا پانی مانگے تو نہ دیا کریں۔ تو کچھ غیرت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ آپ کے شوہر ہیں، آپ نہیں کریں گے تو گھریلو حالات خراب ہوں گے، اس لیے مجبوری ہے، اور شوہر کے لیے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیونگ کے لیے خریدے گئے پلاٹ پر زکوٰۃ کا حکم۔ مسز محسن اسلام آباد سے، میں نے اپنے پروویڈنٹ فنڈ سے لون لے کر ایک فلیٹ خریدا ہے، اس نیت سے کہ جب بچے بڑے ہوں گے تو اس فلیٹ کو بیچ کر ان کی پڑھائی اور شادی وغیرہ کا انتظام کریں گے۔ ابھی وہ میری ملکیت میں نہیں آیا ہے، میرا ارادہ ہے کہ جب وہ میری ملکیت میں آ جائے گا تو اسے کرائے پر دے دوں گی، کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی تو کس طرح حساب کیا جائے گا؟ دیکھیے، آپ نے فلیٹ خریدا ہے اور بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، تو آپ اسے کرائے پہ دیں یا نہ دیں، بہرحال اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا کہ ابھی میری ملکیت میں نہیں آیا، تو جب کوئی چیز خرید لی تو ملکیت میں تو آ گیا، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ قبضے کو ملکیت سمجھ رہی ہیں، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی میرے قبضے میں نہیں آیا۔ تو اگر اس کنڈیشن میں آ گیا ہے کہ جب چاہیں آپ اس پہ قبضہ کر سکتی ہیں اور جب چاہیں اسے استعمال کر سکتی ہیں، اس کنڈیشن میں آ گیا تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر صرف محض فائل ہے اور اس پہ آپ عملی طور پر قبضہ کرنا آپ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ میاں بیوی کا بغیر جماعت کے ایک ساتھ نماز پڑھنا۔ میں اور میرے میاں اکثر ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں بغیر جماعت کے، کیا اس صورت میں نماز درست ہے؟ اہلیہ جاوید انڈیا سے، یہ خلاف سنت ہے۔ جب میاں بیوی دونوں ایک ہی نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز پڑھ رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے، اور بلا وجہ جماعت کو چھوڑنا اچھا عمل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سے دعا کرنا۔ کیا دعا کے اختتام پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہماری دعا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یا صدقہ یا طفیل میں قبول فرما؟ کیا یہ کہنا جائز ہے؟ دلاور احمد انڈیا سے، دلاور بھائی، جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا اللہ نبی کے طفیل یا نبی کے وسیلے سے میری دعا قبول کر لے، تو اس سے اس کی نیت پوچھی جائے گی۔ وسیلے کا مطلب اگر یہ ہے کہ نبی کو درمیان میں واسطہ بنا رہا ہے اور نبی اللہ سے سفارش کریں گے، اور یا نبی
گویا اللہ سے یہ کام کروا دیں گے تو یہ تو غلط ہے. آپ تو یہاں بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں ہے, اور نہ کسی پیغمبر کا اللہ پہ کوئی زور چلتا ہے کہ زبردستی کام کروا دیں. تو اس نیت سے وسیلہ یہ بالکل حرام ہے, شرک ہے, ناجائز ہے. اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ نبی کے وسیلے سے, یعنی نبی کے محبت اور نبی کے تعلق کے وسیلے سے, کہ ہم نبی کے امت میں ہیں, تو اللہ ہم نبی کے امتی ہیں اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو آپ کے امتیوں کو کی بھی خاص رعایت کرتا ہے. تو نبی کے وسیلے کا مطلب نبی کے امتی ہونے کے وسیلے سے, یا نبی سے ہمیں محبت ہے اس وسیلے سے, تو یہ پھر وسیلہ بالعمل ہی ہے اور وہ بالاتفاق جائز ہے. تو جب بھی کوئی کسی بزرگ یا نبی کے طفیل سے دعا مانگتا ہے تو نہ ہم اس کو شرک کہیں گے اور نہ ہم اس کو سنت کہیں گے یا جائز کہیں گے. ہم اس سے اس کی نیت پوچھیں گے کہ بھئی آپ کی نیت کیا ہے. تو وہ اگر وہ صحیح نیت بتائے گا تو جائز ہے, اگر غلط نیت بتائے گا تو ناجائز ہے. اور اگر اس کو کوئی نیت ہی نہیں پتہ کہ اس کلام کا مطلب کیا ہے تو وہ بیوقوف ہے, احمق ہے. جس بات کا اسے مطلب ہی نہیں پتہ وہ ان الفاظ سے دعا کیوں مانگ رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ نبی کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دیں. ان سے پوچھیں تمہارے کیا مطلب ہے اس کا, تو کہنے پتہ نہیں کیا مطلب ہے. تو جب آپ کو ایک بات کا خود ہی مطلب نہیں پتہ تو ایسے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں پھر, اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا بھائی, بیرون ملک غیر قانونی طور پر رہنے والوں کی کمائی کا حکم. میں انگلینڈ میں رہتا ہوں, یہاں کافی لوگ اللیگل ہوتے ہیں, یعنی انہیں گورنمنٹ کی طرف سے رہنے کی یا کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اگر ہم ان کو کوئی کام دیں تو کیا ہمارے لیے جائز ہے, اور ان کے لیے اس بارے میں کیا حکم ہے؟ فراز صاحب انگلینڈ سے. اللیگل رہنا تو جائز نہیں ہے, مگر جب کوئی رہ رہا ہو تو وہاں کوئی کام کرے گا تو وہ کام اگر بذات خود حلال ہے تو اس کی ارننگ بھی حلال ہے, اور ان سے کام لینا بھی جائز ہے, اور وہ سب جائز ہے. یہ ہاں, رہنے کا اللیگل رہنا ایک غلط چیز ہے, اس کو بالکل اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن کام کی جو تنخواہ ہوگی یا کمیشن یا اجرت ہوگی اس کو حرام نہیں کہہ سکتے اگر وہ کام حرام ہے, اگر وہ کام حلال ہے. اگر کوئی اللیگل رہ کے جائز کام کرے تو تنخواہ حلال ہے. لیگل رہ رہا ہو اور کام حرام کر رہا ہے, شراب بیچ رہا ہے, تو وہ تنخواہ حرام ہو جائے گی. تو تنخواہ یا کمیشن کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اللیگل رہ رہا ہے یا لیگل قانونی طور پہ رہ رہا ہے, اس کا تعلق اس سے ہے کہ کام کیا کر رہا ہے وہ. باقی اللیگل رہنا بہرحال درست نہیں ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. مونچھیں کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مونچھیں کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا روز کاٹنی چاہیے, جمعے کے دن کاٹنی چاہیے؟ فاروق صاحب انڈیا سے. بھائی جب آپ کو سہولت ہو کاٹ لیں. حدیث میں آتا ہے اعف اللحا وقص الشوارب واحف الشوارب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھیں کاٹنے کا حکم دیا. تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ جو ہونٹ کا بالائی کنارہ ہے وہ کھلا رہے. باقی بہتر یہ کہ کینچی سے کاٹ کے بالکل چھوٹی کر دی جائیں. تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اس طرح کر لیا کریں. سب کچھ ختم, یہ الفاظ کہنے سے طلاق کا حکم. کاشف صاحب کراچی سے. کچھ عرصے پہلے میری بیوی سے لڑائی ہوئی تھی تو میں نے اسے غصے میں یہ میسج کر دیا کہ میری طرف سے سب ختم, لیکن میرا طلاق کا کوئی مقصد نہیں تھا, اور میسج میں نے فوراً ڈیلیٹ بھی کر دیا. اس صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں, جب کوئی شخص میسج پہ طلاق دیتا ہے نا, تو بے شک میسج وہ بیوی تک پہنچا ہو یا نہیں پہنچا ہو, فوراً ڈیلیٹ کر دیا ہو یا نہیں کیا ہو, طلاق بہرحال واقع ہو جائے گی اگر بیوی کی طرف نسبت کر کے یہ میسج لکھا ہے, یا بیوی کو چاہے دل میں ہی نیت ہو. لیکن یہ جو الفاظ آپ کے تھے نا, یہ طلاق کے, اگر نیت ہوگی تو طلاق ہوگی, نیت نہیں ہوگی تو طلاق نہیں ہوگی. اگر آپ نے یہ کہ میری طرف سے سب ختم, اس میں آپ کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے. تو میسج ڈیلیٹ کرنا یا نہ ڈیلیٹ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو جب لکھ دیا تو ہو گیا. لیکن یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ طلاق کے, اگر نیت ہوگی تو طلاق ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں نیت نہیں تھی تو پھر طلاق نہیں ہوگی. کرائے پر دیے ہوئے فلیٹ پر زکوٰۃ کا حکم. ارشد صاحب لاہور سے. میرے پاس ایک دکان ہے جو میں نے کچھ عرصے پہلے خریدی تھی اور کوئی نیت طے نہیں تھی کہ اسے بیچنا ہے یا کرائے پر رکھنا ہے, لیکن خریدنے کے ساتھ ہی اسے ایک رشتہ دار کو کرائے پر دے دیا تھا. اب اس کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی یا اس سے حاصل ہونے والے کرائے پر؟ قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی آپ نے دکان, بے شک بعد میں بیچ بھی دیں. تو کرائے پر ہوگی. جو جس دن زکوٰۃ نکالتے ہیں اس دن جتنا کرایہ بچا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ دے دیں, جو اس سے پہلے استعمال ہو گیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ مشتاق منور کشمیر سے پوچھتے ہیں, کیا انسان اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ پہلے بیوی کو ان پیسوں کا مالک بنانا ضروری ہے یا بیوی کی طرف سے نیت کر کے ہی دے سکتے ہیں؟ مالک بنانا ضروری نہیں ہے, بیوی کی طرف سے خود بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ بیوی سے اجازت لی ہو, اس کو بتائے بغیر اگر زکوٰۃ دے دی بعد میں اجازت لی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. پہلے بتائیں کہ میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ دے رہا ہوں, وہ خاموش رہے گی تو یہ خاموشی اس کی علامت ہے کہ وہ راضی ہے, اور ظاہر ہے ایسے موقع پہ تو بیویاں خاموش ہی رہتی ہیں.
تو وہ سمجھیں کہ پھر اجازت ہی ہے. سحری میں آنکھ نہ کھلے تو روزے کا حکم. اگر سحری کے لیے نیند کی وجہ سے آنکھ نہ کھلے اور صبح دیر سے آنکھ کھلے تو روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ نیز اٹھنے کے بعد نیت کر سکتے ہیں. تنویر صاحب کی نیت سے رمضان کا روزہ بہرحال واجب ہے, صرف مسافر چھوڑ سکتا ہے اور بیمار, باقی سب پہ رکھنا واجب ہے, چاہے سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے. تو کیسی حالت پتلی ہونا, اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی ہے اور آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہو جائے گا روزہ گزارنا, پھر بھی روزہ رکھنا پڑے گا. تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کی سحری میں آنکھ نہ کھلی تو اب انسان کہ چلو یار آج تو مشکل ہو جائے گی. تو روزہ صرف بیمار آدمی اور مسافر وہ چھوڑ سکتا ہے, باقی جتنی بھی پیاس لگ رہی ہو, جتنی بھی بھوک کا خطرہ ہو, ایسی کنڈیشن میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے آپ. روزہ بہرحال رکھنا پڑے گا. وہ الگ بات ہے کہ اتنی پیاس لگی یا اتنی بھوک لگی کہ مرنے یا بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو گیا تو پھر روزہ ایسی کنڈیشن میں آ کے توڑ سکتے ہیں, چھوڑ بہرحال نہیں سکتے. تو سحری میں آنکھ کھلے نہ کھلے روزہ رکھنا پڑے گا. باقی کب تک نیت کر سکتے ہیں؟ جو ہے نا نصف النہار سے پہلے. پاکستان اور انڈیا میں تقریباً 11 بجے تک نصف النہار ہوتا ہے, 11 ساڑھے 11 چینج ہوتا رہتا ہے. تو یہ اتنا وقت ہے کہ اس سے پہلے نیت کر سکتے ہیں. ہر مہینے ایڈوانس میں زکوٰۃ دینے کا حکم. کیا ہر مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یعنی ہر مہینے تھوڑا تھوڑا دیں اور پھر سال کے آخر میں سب جمع کر کے اتنی زکوٰۃ میں نے سال میں ادا کی ہے کہ بھئی اتنی زکوٰۃ میں نے سال میں ادا کی ہے, باقی اب دے رہا ہوں. شفیق صاحب ڈیرہ اسماعیل خان سے. جی ہاں جائز ہے, ایڈوانس میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں, حساب وہ سال کے بعد ہی کیجیے گا. بچی کے لیے خریدے گئے سونے پر زکوٰۃ. میری بیٹی 1 سال کی ہے, میں نے اس کے نام پر 1 تولہ سونا لیا ہے اور آگے بھی لینے کا ارادہ ہے, کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ احتشام قریشی ممبئی سے. اگر آپ نے اس کے لیے لیا اور اس کا مطلب یہ کہ اس بیٹی کو مالک بنا دیا, دل میں نیت یہ کر لی کہ بچی اس کی مالک ہے, تو پھر اب اس سونے پر زکوٰۃ اس وقت تک نہیں ہے جب تک بچی بالغ نہیں ہو جاتی. لیکن پھر وہ سونا استعمال بھی نہیں کیا جا سکتا, یہ بھی ذہن میں رکھیں. وہ بچی اس کی مالک بن گئی اور نابالغ کی کسی چیز کو تصرف میں لا نہیں سکتے. روزہ ٹوٹ جانے کے بعد دن میں کھا پی سکتے ہیں؟ کیا روزہ ٹوٹنے کے بعد مثلاً الٹی سے روزہ ٹوٹ گیا تو کیا اس کے بعد دن میں کھانے پینے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ شاہ رخ صاحب پشاور سے. الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا, پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں. الٹی سے روزہ 2 شرطوں کے ساتھ ٹوٹتا ہے. ایک تو منہ بھر کے الٹی کی ہو اور جان بوجھ کر خود حلق میں انگلی ڈال کے الٹی کی ہو. اگر حلق میں انگلی ڈال کے الٹی کی اور تھوڑی سی الٹی کی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا, اور حلق میں انگلی ڈال کے الٹی کی, ہاں تھوڑی سی کی تو بھی نہیں ٹوٹا. الٹی منہ بھر کے ہوئی مگر خود سے ہوئی ہے, آپ نے نہیں کی تو بھی نہیں ٹوٹا. تو خود کی ہو جان کر اور منہ بھر کے کی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح آپ نے خود تو نہیں کی, ہوئی خود ہے, منہ بھر کے الٹی ہوئی مگر آپ نے اس کو نگل لیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. تو جب بھی غلطی سے جان کر اگر روزہ توڑا ہے تو پھر تو 60 روزوں کا کفارہ ہے, اگر کھانے پینے سے روزہ توڑا یا جمع کرنے سے. لیکن اگر غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا, دیکھیں بھولے سے ٹوٹے گا تو روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے. بھولے سے کھانا کھا لیا, پتہ ہی نہیں تھا, یاد ہی نہیں تھا روزہ ہے. لیکن غلطی سے اگر روزہ ٹوٹ گیا, مثال کے طور پر آپ قلی کر رہے تھے اور پانی سنبھلا نہیں اور روزہ یاد تھا آپ کو مگر وہ پانی غلطی سے حلق میں چلا گیا, تو ایسی کنڈیشن میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو کیونکہ یہ بھولے سے نہیں ہے بلکہ یہ غلطی سے ہے. یاد تھا آپ کو روزہ لیکن احتیاط نہیں کی آپ نے اور پانی چلا گیا. تو ایسی غلطی سے جب روزہ ٹوٹتا ہے تو کفارہ واجب نہیں ہوتا لیکن روزہ بہرحال ٹوٹ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ایک قضا کرنا پڑے گا. لیکن بعد میں کھانا پینا جائز نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ کا غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا کسی مسٹیک سے, جیسے آپ شاور لے رہے تھے, نہا رہے تھے اور پانی ایک دم منہ میں چلا گیا, یا سوئمنگ کر رہے تھے روزے کی حالت میں منہ باہر نکال کے لیکن وہ غلطی سے ڈبکی لگ گئی اور پانی پیٹ میں چلا گیا, تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا. لیکن ایسی کنڈیشن میں کھانا پینا پھر بھی جائز نہیں ہوتا. روزے داروں کی طرح رہنا بہرحال لازم ہوتا ہے اور اس میں آپ کھا پی نہیں سکتے, بعد میں قضا بھی کرنی پڑے گی. صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ فطرانہ کن لوگوں پر واجب ہے؟ کیا صدقہ فطر کی رقم اس کو دی جائے گی جسے زکوٰۃ دی جاتی ہے؟ صالح صاحب راولپنڈی سے. جی ہاں, صدقہ فطر اسی کو دی جائے گی جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. واجب کس پر ہوتا ہے بھائی؟ زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں ہیں: سونا, چاندی, مال تجارت اور کیش رقم. یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں تو زکوٰۃ واجب ہے. اور فطرے کے لیے ضروری ہے کہ 5 چیزیں, یعنی ضرورت سے زائد سامان بھی اس میں ایڈ کر لیں. ضرورت سے زائد سامان وہ چیز ہے جو پورے سال بھی استعمال میں نہ ہو. تو کوئی ایسی چیز جو پورے سال بھی استعمال میں نہیں آ رہی تو اس کی بھی قیمت اس میں ایڈ کر لیں. تو ان 5 چیزوں کا مجموعہ جب 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوگا تو آپ پر قربانی بھی واجب ہے اور صدقہ فطر بھی واجب ہے. تو اور زکوٰۃ کے لیے 4 چیزیں. جس پہ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے یا قربانی واجب ہوتی ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا.
اچھا بھائی، احتلام سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ شاہ رخ صاحب پشاور سے، کیا دن میں سوتے ہوئے احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اگر نہیں ٹوٹے گا تو غسل میں منہ میں پانی کس طرح لیں، یا پھر افطار کے بعد غسل کیا جائے؟ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور غسل کرنا فرض ہے کیونکہ نماز چھوڑنا تو جائز نہیں ہے. تو اس میں یہ ہے کہ غرارے نہ کیے جائیں غسل کے دوران، لیکن منہ بھر کے قلی کی جائے، اچھی طرح سے قلی کر لیں، بس کافی ہے، غرارے نہ کریں. تراویح میں امام کے رکوع کا انتظار کرنا کیسا ہے؟ ہماری مسجد میں امام صاحب جب تراویح کی 2 رکعت سے سلام پھیرتے ہیں تو بعض لوگ اتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں کہ امام صاحب اگلی رکعت کی قرات بھی مکمل کر لیتے ہیں اور رکوع میں جانے والے ہوتے ہیں. ان کا طرز عمل کیسا ہے؟ محمد صہیب کوئٹہ سے. جی ہاں، بہت علاقوں میں ایسا ہوتا ہے، پیچھے بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے ہیں، جیسے امام رکوع میں گیا بھاگتے ہوئے آ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ بالکل خلاف سنت ہے، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی. اور اگر کوئی بہت زیادہ تھک گیا ہے بیچارہ، گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، تو اس کو چاہیے بیٹھ کے نیت کر لے، پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائے. تو پھر بھی اگر کوئی رکوع میں بھی شریک ہوتا ہے تو بھی جائز ہے، اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہتر نہیں ہے. لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کا طریقہ. لاک ڈاؤن میں عید کی نماز گھر پر کیسے پڑھیں؟ عزیز اللہ صاحب کویت سے. گھر پہ ہماری رائے یہی ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بھی یہی رائے ہے، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ عید اور جمعے کی نماز ان حالات میں گھروں پہ جائز نہیں ہے. مسجد میں شرکت کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جمعے کی بجائے تو ظہر کی نماز پڑھیں اور عید کے بجائے نوافل پڑھ لیں. آپ وہ عید کی نیت سے نہیں ہوں گے، ویسے ہی نوافل ہوں گے. لیکن سعودی عرب میں حکومت نے سنا ہے کہ آرڈر دیا ہے کہ گھروں میں عید کی نماز پڑھی جائے، تو وہاں حکومتی حکم کی وجہ سے نماز پڑھنے کی گنجائش ہوگی. اس پر میں تفصیلی کلپ بھی ایک ریکارڈ کروا چکا ہوں. زکوٰۃ کی رقم تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں؟ محمد عرفان بلوچستان سے. میری مثال کے طور پر 80-90 ہزار روپے زکوٰۃ بن رہی ہے اور پیسے میں نے نکال کے رکھ لیے ہیں، تو کیا میں ان کو ہر مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے دے سکتا ہوں یا ساری رقم ایک ساتھ دینی ہوگی؟ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دے سکتے ہیں محمد عرفان صاحب، ایک ساتھ دینا ضروری نہیں ہے. جن ملکوں میں سورج غروب نہیں ہوتا وہ روزہ کیسے رکھیں بھائی؟ اب تو رمضان گزر گیا، اب تو ان کو بولو اگلے سال پوچھیں. عشر کسے کہتے ہیں؟ یہ حامد رضا نے ناروے سے پوچھا تھا، بیچاروں نے ہو سکتا ہے رمضان سے پہلے پوچھا ہو، پہنچا وہ میرے پاس. چلے اگلے سال کے لیے میں بتا دوں گا. ویسے میرا یوٹیوب پہ اس بارے میں کلپ موجود ہے کہ جہاں 6-6 مہینے دن، 6-6 مہینے راتیں یا 22-22 گھنٹے کے دن اور ہوتے ہیں، تو وہ روزہ کیسے رکھیں. یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، ورنہ اگلے سال انشاءاللہ اس کو ہم اور ڈیٹیل سے بتا دیں گے. عشر کسے کہتے ہیں؟ عشر کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ عشر کیا ہوتا ہے. عادل حسین خان کشمیر سے. عشر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کی پیداوار کٹتی ہے تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر سال کے اکثر حصے بارش کے پانی سے وہ کھیتی سیراب ہوتی تھی تو پھر آپ اس میں سے 10واں حصہ جتنا بھی ہے نا، اس میں 10% وہ اللہ کا حق ہے، وہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے، چاہے تو وہ پیداوار دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں. اور اگر زمین کے پانی سے زیادہ تر، سال میں زیادہ تر زمین کے پانی سے، کنویں سے، ٹیوب ویل سے سیراب کرتے ہیں اس کو، تو پھر 20واں حصہ وہ جو ہے یعنی 5% وہ آپ اللہ کے راستے میں دے دیں. وہ جب بھی پیداوار نکلے گی، ہر دفعہ شریعت میں یہی حکم ہے، اس میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے. وہ جب بھی پیداوار نکلے گی 10واں یا 20واں حصہ یعنی 10% یا 5% وہ اللہ کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، وہ دینا اسلام میں ضروری ہے. کیا مرد گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ شاہ گربن تسلیم انڈیا سے. کیا لاک ڈاؤن میں مرد حضرات گھر میں اعتکاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، مرد کے لیے گھر میں اعتکاف جائز نہیں ہے.